السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ندیم اور چیری پرائم میں میرے ساتھ آج جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا تعارف کروانے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد نعیم مرحوم صاحب رحمہ اللہ جو ہیں، ابھی چند دن پہلے جو ہے نا ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کے فرزند ہیں حبیب اللہ صاحب، تو ان سے میں خاص طور پر ملنے کے لیے آیا ہوں، اور ملنے کی جو وجہ ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگ جان لیں گے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، اصل میں اپنے ناظرین کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے جب دیکھا میں نے آپ کو سوشل میڈیا پر، بہت سارے لوگ جس طرح آپ کے والد صاحب کے پاس آتے تھے، بہت ساری ایسی اپنی جو ہے نا دکھ اور بہت سارے معاملات میں جو ہے نا ان سے مدد حاصل کیا کرتے، لیکن اب وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ لیکن میں نے ان کے جانے کے بعد فوراً دیکھا کہ آپ نے وہ چیز جو ہے نا سنبھال لی ہے، جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے نا بلدیہ ٹاؤن کی عوام اور دیگر دوسرے کراچی کے بھی لوگ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ اپنی عوام کو سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ خوشخبری سنائیں کہ کسی بھی قسم کے حوالے سے جس طرح جو آپ کے والد صاحب کرتے تھے، وہ آپ کیا مطلب آپ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے بلدیہ ٹاؤن کراچی اور خصوصاً بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب نے اپنی زندگی میں تقریباً میں ان کے ساتھ ایم پی اے کے دور سے ہی ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ ان کے ساتھ ہر جگہ پر جو ہے ہم نے عمرے بھی ساتھ کیے، ہم نے جو ہے بیرونی سفر بھی ساتھ کیے، ہم نے ملکی سفر بھی ساتھ کیے، اور جو ہے ہر ادارے پہ جو ہے حافظ صاحب کے ساتھ میں جاتا تھا، اور مجھے وہ طریقہ سکھاتے تھے کہ بھائی آپ نے کس طرح جو ہے کسی غریب کی مدد کس طرح کرنی ہے، پھر ان کی آواز جو ہے حکام بالا تک کیسے پہنچانی ہے۔ بیماری کے بعد جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا 1 سال پہلے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی آپ نے ہی یہ سنبھالنا ہے، اور آپ ہی نے جو ہے ڈی آئی جیز وغیرہ ان سب سے ٹائم لینا ہے، اور ان سب کے جو ہے نمبر مجھے سینڈ کر دیے، ان کے آفیسز کے نمبر مجھے دیے، کہا کہ ڈی آئی جیز وغیرہ اور ان کے جو ہے پی ایز وغیرہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے لہٰذا اس نمبر سے ان کے پی ایز کا نمبر لیا کر، اور ان کے پی ایز کے ذریعے جو ہے آئی جیز ڈی آئی جیز سے ٹائم لیا کرے، اور جو متاثرہ عوام ہے ان میں سے چند 1-2 بندوں کو اپنے ساتھ وہاں لے جایا کرے، تاکہ وہ اپنی بات خود ان کے سامنے پیش کر سکے آپ کے توسط سے۔ تو الحمدللہ اسی طرح وہ سلسلہ جاری رہا۔ حافظ صاحب کی جو ہے الحمدللہ کافی صحت مند ہو گئے تھے۔ ایک چیز آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے والد صاحب کی بات تو ایک الگ تھی، لیکن اب جو ہے آپ ظاہر سی بات ہے جو ایک بھاری جو آپ کے اوپر جو ایک ذمہ داری جو انہوں نے چلو وصیت کی ہے، تو آگے جب آپ جاتے ہیں، ابھی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر آپ کافی لوگوں کی اس طرح ہیلپ بھی کر رہے ہیں، کبھی تھانے میں، کبھی بہت ساری جگہوں پر، تو ابھی کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو پہلے تو میں حکام بالا سے رابطہ کر لیتا ہوں، اور ان سے ایس ایچ اوز وغیرہ کا نمبر لے لیتا ہوں، ایس ایچ اوز کو میں فون کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے دفتر جاتا ہوں، یقین کریں سب سے پہلے ان کی یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ حافظ نعیم ایک عظیم شخصیت ہے، اور وہ ایک ایسے انسان تھے جن کی خدمات کو ہم پوری زندگی نہ بلا سکیں گے اور نہ جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو میں جیسے ہی جاتا ہوں، یقین کریں وہ میرا بات جو ہے اس طرح سن لیتے ہیں جیسے کہ میں ان کو حکم کر رہا ہوں۔ میری بات جو ہے وہ بالکل یعنی جو لیگل ہوتا ہے، میں یقیناً ہم جو ہے لیگل کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، غیر قانونی کام کے سلسلے میں تو نہ میرے والد صاحب کہیں گئے ہیں، نہ ہم کہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لیگل کام کے جب میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو تقریباً یہ افغان سٹیزن کے حوالے سے میں یہ 4-5 تھانے گیا ہوں، اقبال تھانے، یہ تھیار ٹاؤن تھانہ، مدینہ تھانہ اور سعید آباد تھانے۔ تو انہوں نے میرے کہنے پر جو ہے ان کے وہ کارڈ جو ہے وہ چیک کیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو میرے ساتھ ہی ریلیز کر دیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کل بھی مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ ہمارے پی ایس او کا پمپ جو ہے وہ سیل ہوا ہے، ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہے، لیکن ایسی سائٹ جو ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو میں نے پھر ایسی سائٹ کو فون کیا، بلکہ اس سے پہلے جو ہے میں نے اے ڈی سی 1 کو فون کیا، ذوالفقار داؤد پوٹا کو۔ اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے ایسی سائٹ کا نمبر لیا، اور اس کے بعد ایسی سائٹ کو فون کیا۔ انہوں نے پیر کے دن کا مجھے کہا کہ آپ کل آ جائیں میرے پاس، ہم جو ہے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد آپ کا جو سیل ہم نے کیا ہے پمپ وہ ہم کھول دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ ہم سے جو ہے آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم سے وہ لوگ 10-12 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ 10-12 لاکھ روپے دیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے جو ان کے بروکرز ہوتے ہیں
ہے AC اور DC وغیرہ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈومیسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے بروکرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس قسم کے معاملات کے یا کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے بروکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں بھی غیر قانونی کنسٹرکشن ہوتی ہے ساری انہی کی یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے اور وہ کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک چیز یعنی کہ والد صاحب کا تعلق تو JUI مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے تھا، آپ ان کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، تو کیا آپ بھی اسی پارٹی کے اندر ہی رہیں گے؟ جی الحمدللہ. اصل میں ہماری تربیت جو ہوئی ہے ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی بیس پر نہیں، آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو اس وقت جو ہے نہ میرے پاس جمعیت علماء اسلام کا کوئی عہدہ ہے، نہ میرے پاس کوئی اور قسم کا عہدہ ہے، لیکن انسانیت کی خدمت ہمیں سکھایا گیا تھا اور وہ بغیر عہدے کے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو لوگ بھی آتے ہیں، ہم صرف ہمارے پاس اس وقت ایک نام ہے، وہ ہے حافظ نعیم. ہم جہاں بھی جاتے ہیں حافظ نعیم کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ایک چیز اگر مطلب بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب کے بیک فٹ پہ تو جو ہے نا JUI فیک کھڑی تھی. اب ٹھیک ہے آپ اس کے فرزند تو ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں کہیں دشمنی بھی جو ہے نا مول لینی پڑ جاتی ہے، بہت سارے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. تو اس چیز سے ڈر یا خوف؟ نہیں، اس سے الحمدللہ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں، کیونکہ پہلے دن ہی والد کی وفات کے پہلے دن ہی ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے مجھے فون کیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکزی پاکستان کے مولانا امجد خان لاہوری صاحب نے فون کیا. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا آپ نے پیچھے نہیں ہونا، آپ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے، ہم آپ کے پشت پر کڑے ہیں، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کے مانند ہوگی. آپ ہم سے چھوٹے ہیں لیکن آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کے مانند ہوگی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا راشد محمود سومرو صاحب نے بھی جنازگاہ میں ہمیں یہ کہا کہ ہم پوری جماعت صوبہ سندھ کی پوری جماعت آپ کے پشت پر کڑی ہوگی. کل جو ہے ہمارا PS کا اجلاس ہوا، اس میں بھی میں نے مختصر سا خطاب کیا. تو ہمارے جو PS کے امیر تھے، پہلے تو میرے والد صاحب تھے، اب نائب امیر جو ہے سید محمد شاہ صاحب ہے جو قائم مقام امیر ہے، انہوں نے بھی کل یہ عزم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر سطح پر اور ہر محاذ پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح حافظ صاحب کو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہمیں کہتے تھے انشاءاللہ ان سے بڑھ چڑھ کر ہم آپ کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے. آخری سوال کرتا ہوں، ابھی آخری سوال یہ ہے کہ بلدیہ کی عوام اب آپ سے کیا ایکسیپٹ کرے؟ جس طرح والد صاحب کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ تھا، لوگوں سے لوگ جو ہے نا ان سے ہیلپ لینے کے لیے آتے تھے، آپ کیا مطلب اسی طرح کی ایکٹیویٹی رکھیں گے؟ یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ اپنی طرف سے بتائیں. بالکل انشاءاللہ ہر وہ ایکٹیویٹی بالکل اسی طرح رہے گی جس طرح میرے والد صاحب کیا کرتے تھے. نادرہ کے مسائل، DC آفس کے مسائل، شناختی کارڈ کے مسائل یا ڈومیسائل کے مسائل یا ٹاؤن آفیسز کے مسائل، جتنے بھی مسائل وغیرہ ہوتے تھے بالکل اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے. اور ایک بات جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کام کے لیے نکل لیں تو اس میں جو ہے آپ کی کسی قسم کی اگر کوئی لالچ نہ ہونا کہ یہ بندہ مجھے کچھ دے گا یا اس میں جو ہے مجھے روپے کی لالچ کرنی چاہیے. خود اللہ کی قسم وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اگر خلوص کی نیت سے نکلیں گے تو یقین کرے بالکل وہ کام ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مذاق ہو. حالانکہ جو بندے آپ کے پاس آتے ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کو وہ کام نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ کام بالکل آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے دیکھا کہ حافظ محمد نعیم صاحب جو ہیں مطلب وہ پیارے ہو گئے تو اس دن بڑا ان کو میں نے غم زدہ پایا، بہت زیادہ جو ہے نا افسردہ تھے. تو ظاہر ہے مطلب پتہ ہے کہ ایک جو ہے نا مطلب والد صاحب کی شفقت سے محروم ہونا اور ایک مطلب یتیمی کا ایسا جو ہے نا ماحول، تو وہ چیز جو ہے نا میں صرف آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب تو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اور جس طرح میں اتوار والے دن والد صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھا کرتا تھا اور ان کی ہیلپ کرتا تھا، اگر کسی کا فارم کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ فارم فل کریں، یا کسی کا پانی دینا ہوتا، کسی کو شربت دینا ہوتا، تو یہ سارا ہیلپ میں والد صاحب کے ساتھ کرتا تھا. اور اتوار والے دن صرف میں ہی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. تو انشاءاللہ ہمارے ارادے کہ اگلے اتوار سے میں ہی بیٹھوں گا اور انشاءاللہ شناختی کارڈ کے سارے کام میں ہی کروں گا انشاءاللہ. تو اپنے بڑے بھائی کا ساتھ بھی آپ دیں گے اس طرح بہت سارے کاموں میں؟ انشاءاللہ ضرور میں ان کے پشت پر کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ سارے مسائل حل کریں گے. کیونکہ یہ مسائل حل کرنا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ کام ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو آسانی سے بھی ہوگا. PRC کے حوالے سے جو بہت سارے کام لوگ لے کر آتے تو انشاءاللہ وہ پھر آپ شروع کریں گے دوبارہ سے؟ انشاءاللہ ضرور اگلے اتوار سے ہم دوبارہ یہاں بیٹھیں گے. جس طرح والد صاحب 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک بیٹھا کرتے تھے تو وہی روٹین انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور ہم سے جتنا اللہ کام لے گا انشاءاللہ ہم ضرور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تاکہ ہمارے والد صاحب کا نام زندہ رہیں. کیونکہ ویسے انشاءاللہ
تو انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہوگا لوگوں کے ساتھ ہم باغ دوڑ نادرا جہاں بھی جانا ہو انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور یہاں بھی لوگوں کو گائیڈ کریں گے. میں نے ایک نادرا کے ساتھی سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 11 سے لے کر 12:30 بجے تک بیٹھا رہوں گا اور لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے اور ان کی بھرپور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت